ایک ایسا شخص جسے اللہ کی اجازت سے علم دیا گیا ہے، وہ بیتے وقت میں اور مستقبل کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ وقت اور جگہ سے آگے نکل سکتا ہے، وقت میں سفر کر سکتا ہے اور ہر دور میں اپنی نشانیاں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے فرائض عام نہیں ہیں۔ وہ اکثر عجیب ہوتے ہیں اور قیامت تک جاری رہنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کی اجازت سے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی اور کی شکل لے سکتا ہے اور آپ سے ایسی صورت میں ملاقات کرتا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ شاید ایک دن آپ نے اسے دیکھا ہو لیکن آپ کو احساس بھی نہ ہوا ہو۔ وہ قیامت کے دن تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ کیا وہ نبی ہے، فرشتہ ہے یا کچھ اور؟ ہم ان سب سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے۔ میرے اسلامی چینل کو سپورٹ کریں، لازمی سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کر کے ویڈیو شیئر کریں۔ شکریہ حضرت۔ کہتے ہیں کہ خضر تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی بندہ سچ مچ مشکل میں ہوتا ہے۔ میں کسی افسانوی کہانی یا داستان کے کسی شخص کے ذکر نہیں کر رہا۔ یہ ایک حقیقی شخص ہے جس کا ذکر قرآن اور دوسری مقدس کتابوں میں ہے۔ اسے اللہ نے خاص علم اور گہری سمجھ دی ہے۔ ایک نبی بھی ان کا شاگرد بنا اور اس سے اللہ کے دیے ہوئے حیرت انگیز علم کو سیکھنے کی کوشش کی۔ قرآن میں ان کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن سورۃ الکہف میں ایک ایسے بندے کا ذکر موجود ہے جو ایک عجیب سفر پر نکلتا ہے۔ اکثر اسلامی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخص خضر علیہ السلام ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیں وقت میں پیچھے چل کر خضر کے بارے میں اور جانتے ہیں اور یہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کی تاریخ یقین سے نہیں معلوم، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت قابیل کے بیٹے حاجو کی نسل سے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کے خاندان سے تھے۔ ایک اور دلچسپ کہانی کہتی ہے کہ خضر اور ذوالقرنین دو بہنوں کے بیٹے تھے، یعنی ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ خضر کو الخضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ سوکھی گھاس پر بیٹھتے تو وہ گھاس ہری اور زندہ ہو جاتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے وہ ہزاروں سال بعد بھی زندہ ہیں اور چپکے سے ہمارے درمیان چل پھر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ خضر خاص مشکل لمحوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور واقعات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خضر اتنے لمبے عرصے سے زندہ ہیں؟ بہت سے علماء نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اصل میں یہ خیال کہ خضر زندہ ہیں مختلف روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر صادق نے اپنے والد سے یہ روایت کی ہے کہ خضر کا ایک دوست تھا جو فرشتہ تھا۔ خضر نے اس فرشتے سے لمبا عرصہ جینے کا راستہ پوچھا تو فرشتے نے اس سے کہا کہ وہ آب حیات ڈھونڈے جس کو پینے سے انسان قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ پانی اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ خضر ذوالقرنین سے آگے نکل گئے اور انہوں نے یہ پانی ڈھونڈ کر پی لیا۔ ذوالقرنین کو یہ پانی نہیں ملا، اس وجہ سے خضر ابھی تک زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ہماری طرح کی نہیں ہے۔ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسی ہمیں ہوتی ہے۔ ان کی زندگی الگ ہے، اسے دوسری سطح کی زندگی کہا جاتا ہے۔ خضر اور الیاس علیہ السلام آزاد اور خاص طریقے سے جیتے ہیں۔ وہ وقت اور جگہ کی بندشوں سے آزاد ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب وہ چاہتے ہیں۔ کچھ روحانی علماء کہتے ہیں کہ ایک خاص روحانی مقام ہے جسے مقام خضر کہتے ہیں۔ جو شخص اس مقام تک پہنچتا ہے وہ براہ راست حضرت خضر سے علم سیکھ سکتا ہے اور ان سے مل بھی سکتا ہے۔ خضر مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اللہ کی اجازت سے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کی مدد ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں سے لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ کسی اور کی شکل بھی لے سکتے ہیں۔ خضر کے پاس اللہ کا دیا ہوا خاص علم ہے جسے علم لدنی یا علم غیب کہا جاتا ہے۔ اس میں گزرے ہوئے وقت اور آنے والے وقت کا علم شامل ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا، یہ اللہ کا انعام اور رحمت ہے۔
خضر کو یہ علم دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق البرا نے بتایا کہ دنیا میں 4 انبیاء زندہ ہیں اور وہ زمین کے لوگوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ 2 زمین پر ہیں، خضر اور الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں ہیں، عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ خضر ایک نبی ہیں، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی۔ خضر اور الیاس علیہ السلام کی زندگی اور موت میں زیادہ فرق نہیں ہے، وہ ایک اونچی سطح کی ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ گئے ہیں۔ خضر اور ذوالقرنین ہر رات ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار پر ملتے ہیں۔ ہر سال وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ایک گھونٹ زمزم کا پانی پیتے ہیں اور یہ ان کے پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ابن اسحاق نے ابن اسحاق سے روایت کی کہ جب حضرت آدم کا انتقال ہونے والا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں، اللہ زمین پر عذاب بھیجے گا، میری لاش کو ایک غار میں رکھو، جب عذاب ختم ہو جائے تو مجھے شام کی زمین میں دفنا دینا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاش کچھ وقت تک ان کے بچوں کے پاس رہی۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا تو انہوں نے لاش اپنے ساتھ رکھی۔ جب طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی تو نوح نے اپنے 3 بیٹوں سے کہا کہ لاش غار میں لے جائیں اور دفنا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ زمین خوف اور خطرے سے بھری ہے، ہم راستہ نہیں جانتے، انتظار کریں کہ لوگ بڑھیں اور دنیا محفوظ ہو جائے۔ نوح نے جواب دیا، آدم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو اسے دفنائے وہ قیامت تک زندہ رہے۔ پھر بھی لاش ویسے ہی رہی جب تک خضر نہیں آئے۔ خضر نے آدم علیہ السلام کو دفنایا اور اس وجہ سے اللہ نے اسے جب تک وہ چاہے زندہ رہنے کی اجازت دے دی۔ ایک بڑے اسلامی عالم امام ربانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک صبح انہوں نے خضر اور الیاس علیہ السلام کو روحانی شکل میں دیکھا۔ خضر نے روحانی انداز میں بات کی اور کہا، ہم روحوں کی دنیا میں ہیں، اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسانی جسموں کی شکل لے سکتے ہیں اور ان کی طرح نظر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے نقطوں کی حقیقت کو سمجھیں تاکہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ اس کہانی کے بہت سے حصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جیسے موسیٰ اور خضر کا سفر، 3 واقعات، علم لدنی اور پرندے کے قطرے والی مثال، یہ سب سورۃ الکہف اور صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ لیکن کچھ نقطے ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتے۔ خضر کا وقت میں سفر کرنا، شکل بدلنا، ہزاروں سال زندہ رہنا یا لوگوں کی مدد کرنا۔ اس طرح خضر کے قابیل یا سام کی نسل سے ہونا، ذوالقرنین کا کزن ہونا، آب حیات پینا، آدم کی لاش دفنانا یا ہر رات ذوالقرنین کی دیوار پر ملنا، یہ سب اسرائیلیات کی کمزور روایتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں۔ 4 زندہ نبیوں کا نقطہ بھی اختلافی ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم نے یہ سب اس لیے بتایا تاکہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں سچ جانیں، جو صحیح ہے اس پر یقین کریں اور جو روایت یا کہانی ہے اسے دلچسپ داستان کے طور پر سن لیں، لیکن یقین کے لیے صرف قرآن اور حدیث کو اپنائیں۔ خضر اللہ کے ایک خاص بندے تھے جسے اللہ نے غیبی علم دیا تھا۔ اس الہی علم کے ذریعے خضر وہ سچائی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور بہت سے مافوق الفطرت کام کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے ملنے کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل سے ملتا ہے، جس میں خضر کے علم کے بارے میں 3 واقعات بھی شامل ہیں۔ جب حضرت موسیٰ خضر کے علم پر حیران ہوئے تو 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایک چھوٹا سا پرندہ آیا اور اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی اٹھایا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، اس پرندے کی چونچ میں جو قطرہ ہے وہ ہمارے علم کی طرح ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ پورا اللہ کے علم کی طرح ہے۔ یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے اور اللہ کا علم کتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا، اللہ موسیٰ پر رحمت کرے، کاش وہ خضر کے ساتھ صبر کرتے اور ہمیں ان کے سفر کے بارے میں اور بتاتے۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا، اور باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں ایک کام کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا سیل بھی اپنی جگہ اور اپنا کام جانتا ہے۔ اس مکمل نظام میں خضر علیہ السلام کو فطرت کے توازن کی ذمہ داری دی گئی ہے۔
پتھر، بارش، درخت اور چھوٹے سے کیڑے سب کا ایک خاص کام ہے۔ کائنات میں ہر چیز مکمل ترتیب سے کام کرتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جب واقعات ہمیں برے لگتے ہیں وہ بھی اس الہی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وائرس دنیا میں پھیل گیا اور ہم مر رہے ہیں، یا جنگوں میں بچے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ ہماری محدود عقل کے ساتھ یہ سب برا اور مایوس کن لگتا ہے، لیکن یہ کہاوت کہ ہر چیز میں کوئی بھلائی بے وجہ نہیں ہے، کیونکہ بھلائی کا مطلب صرف خوشنما واقعات نہیں ہوتا۔ کبھی ہم ایسے حالات کا سامنا کرتے ہیں جو برے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ اللہ نے اس کے پیچھے کوئی وجہ رکھی ہے تو اللہ ہمیں اس کی چھپی ہوئی حکمت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے واقعات کا سامنا نا امیدی سے کریں تو حکمت دیکھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام کی رازدار زندگی کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور اگر آپ کا کوئی تجربہ یا سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔